يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. بزرگوں، دوستو، رمضان جیسا مبارک رحمت کا مہینہ جس طرح جلدی سے آیا وہ اسی طرح اس سے زیادہ جلدی سے گزر گیا. اب چند دن اس کے باقی ہیں. کیا معلوم آنے والے رمضان میں ہمیں کو رہے نہ رہے، اب پھر یہ رحمت و برکت کا مہینہ ہمیں ملے نہ. حدیث شریف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو سال میں 12 مہینے بنائے ہیں اور ہر مہینے کی الگ ایک تاریخ ہے، ہر دن بڑا مبارک ہے، لیکن رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے عطا فرمایا. رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اس رمضان کو بنایا. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے. سچی خبر دینے والے سچے رسول ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں ہر دن بنی کلب کے بکریوں سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بنی کلب یہ مدینہ المنورہ کا وہ قبیلہ تھا، خاندان تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا. جب ان کی بکریاں نکلتی تھی تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی اس کو بھی بھر دیتی تھی. مشہور تھا وہ خاندان. اس خاندان کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرماتے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے. اور بال کتنے ہیں؟ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جو ابھی کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک صاحب ملے جو پہلے گنجے تھے، بے بال کے تھے. دوبارہ ملے تو ان کے سر پر کچھ بال کی لٹیں ملی. تو میں نے پوچھا کہ آپ بال والے کب سے ہو گئے؟ تو کہا کہ حضرت ہم نے $1 میں 10,000 بال لگوائے ہیں. $1 دے کر اپنے سر میں 10,000 بال لگوائے ہیں. اب وہ 10,000 بال ایسا دکھ رہا تھا بس چٹکی برابر. تو حضرت نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی کرم اور اس کے رحم کو دیکھو کہ تم نے $10,000 میں 1 بال لگوایا، 10,000 بال لگوائے تب بھی تم گنجے کے گنجے ہی ہو. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بال دیتا ہے سر میں وہ کتنا خوبصورت اور کتنے ہزار بال ہوں گے سب کے سر میں. پھر فرمایا کہ یہ انسان کے سر کے بال ہوئے، پھر بکریوں کے بدن میں کتنے بال ہوں گے، ایک بکری کے بدن میں کتنا بال ہوگا. بولے حضرت بے انتہا. پھر فرمایا پھر حضور کے اس فرمان کو دیکھو جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان کے ہر دن میں بنو کلب کی بکریوں کے بال سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. پھر جب رمضان کا آخری تاریخ ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، آخری دن جو ہوتی ہے جو ممکن ہے سنیچر اتوار کو ہو جائے، پورے 30 دن میں جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ نے فرمائی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر آخری دن میں جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے. تو اللہ نے یہ مہینہ ہم سب کو
پورے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو جن سے خطائیں ہو گئی ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ عطا فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ابن آدم انسان جتنے وہ سب کے سب خطا ہے، غلطی کرنے والا ہے، بشر ہے، غلطی ہوگی۔ پھر آقا فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو خوب توبہ کرنے والا۔ غلطی کا ہونا غلطی نہیں ہے، غلطی پر قائم رہنا غلطی ہے۔ گناہ کا ہو جانا اتنا بڑا صدمہ نہیں ہے، گناہ پر قائم رہ جانا یہ سب سے بڑا صدمہ ہے۔ فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا وہ بندہ ہے جو خوب توبہ کرتا۔ وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی تقی عثمانی صاحب اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا خطا کہتے ہیں بہت غلطی کرنے والے کو، اور ایک غلطی کرنے والے کو کہتے ہیں خاطی۔ معمولی غلطی کرنے والوں کو کہا جاتا ہے خاطی، اور خوب غلطی کرنے والوں کو بولا جاتا ہے خطا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صیغہ مبالغہ کا فرمایا، غلطی کرنے والا بھی مبالغہ کا صیغہ، اور توبہ کرنے والا التوابین بھی مبالغہ کا صیغہ، یعنی خوب غلطی کرنے والا اگر ہو تو خوب توبہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ پر اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے کبھی بھی توبہ سے شرمانی نہیں چاہیے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار بھی غلطی ہو اور 70 بار بھی توبہ ہو تو وہ بھی بڑی غلطی کرنے والے میں شمار نہیں ہوتا۔ 70 بار گناہ ہو، 70 بار کہے اللہ میری توبہ استغفر اللہ، تو وہ توبہ کرنے والا، کثیر توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر کسی بندے کو اپنی غلطی اور گناہ پر ندامت ہو جائے کہ اللہ میں نے کیا کیا، بس کتنی بڑی غلطی ہو گئی، پلک جھپکنے کے برابر انسان کو اپنی غلطی گناہ پر شرمندگی ندامت ہو گئی، اسی کا نام توبہ ہے۔ یہی توبہ، شرمندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خاص طور سے یہ عشرہ جو آخری جا رہا ہے رمضان کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عشرے کی تعریف فرمائی۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرا عشرہ جو عطا فرمایا ہے، یہ اس موقع غنیمت ہے، اس کو ہاتھ میں لیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے معافی مانگنے والے بندوں سے، توبہ کرنے والے بندوں سے اللہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہوگا قیامت کے دن؟ آپ کی شفاعت کا سب سے بڑا حقدار کون ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کبیرہ گناہ والے، میری امت کے کبیرہ گنہگار والے میری شفاعت کے زیادہ حقدار۔ میرا سجدہ اللہ کے حضور میں سفارش کا سجدہ میری امت کے گنہگار لوگوں کے لیے ہوگا۔ بے گناہ لوگ تو اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں، ان کی ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں شفیع المذنبین جو ہوں، میں رحمت للعالمین جو ہوں، مجھے جو اللہ نے نبی والا رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ گنہگار امت کے لیے اللہ نے بنا کر بھیجا۔ میری شفاعت کا سب زیادہ حقدار میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگ ہوں گے۔ میں ان کے حق میں اللہ کے نزدیک سفارش کروں گا، اے اللہ ان کو معاف کر، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کو جنت عطا فرما دے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ چند دن اب گنتی کے 2 دن رہ گئے، یہ 2 دن گزر گئے تو پھر سال بھر کے بعد زندگی رہی تو ملے گا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں، مغفرت بولی ادھر آ میں گنہگاروں میں ہوں۔ وہ کرشمے شاہ رحمت نے دکھائے روز حشر، وہ کرشمے شاہ رحمت نے
دکھائے روز حشر بے گناہ، چیخ اٹھے بے گناہ ہم بھی گنہگاروں میں ہیں، چیخ اٹھے بے گناہ ہم بھی گنہگاروں میں ہیں۔ اس لیے توبہ اللہ کی بہت مقبول عمل ہے، توبہ اللہ کا بہت مقبول عمل ہے۔ جو بندے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو صرف قبول ہی نہیں کرتے بلکہ معاف فرما دیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کی گناہ پر 4 گواہ فوراً ہو جاتے ہیں، گناہ پر 4 گواہ فوراً ہو جاتے ہیں۔ ایک زمین جس پر اس نے وہ گناہ کیا، ایک اس کا بدن یوم نختم علی افواہہم، اور ایک زمین یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحالہا، ہم زمین سے پوچھیں گے بتا تم پر اس نے کیا کام کیا۔ تو ایک گواہ فوراً انسان کا زمین ہوتا ہے، دوسرا گواہ انسان کا جسم ہوتا ہے، اور تیسرا گواہ کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو دونوں کندھے پر بیٹھے ہوئے لکھنے کے لیے، اور چوتھا گواہ وہ رجسٹر ہوتا ہے جس میں کرامن کاتبین گناہ کو لکھتے ہیں۔ اب جس گواہ گناہ پر 4 گواہ ہو جائے تو کیسے معاف ہوگا؟ وہ غلطی جس پر گواہ نہ ہو تو قانون بھی معاف کر دے، اور جس گواہ پر 4 گواہ ہو گئے اب اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ لیکن قربان جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے اللہ کے بندو، میری امت، اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کا اس میں بھی چادر پھیلا دیا کہ جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف فرما۔ حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ گار اپنے گناہ پر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ چاروں گواہ کو گناہ اس کے ذہن سے مٹا دیتے ہیں، زمین کو گناہ بھلا دیتے ہیں، زمین قیامت کے دن بول ہی نہیں پائے گی کہ ہم پر گناہ کیا، زمین بھول جائے گی۔ انسان کے بدن سے گناہ کو بھلا دیا جائے گا، یہ بدن بھی نہیں بول پائے گا قیامت کے دن ہم سے گناہ کرایا گیا۔ کرامن کاتبین بھی بھول جائیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ لکھا تھا، اور جس میں گناہ لکھا تھا اس پر خود اللہ تعالیٰ سیاہی پھیر دیتا ہے، اس پہ درج ہی نہیں رہتا گناہ ہوا۔ نسی اللہ خود گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ ہر کام فرشتوں سے لیتا ہے لیکن بندوں کے گناہ کو مٹانے میں اللہ خود اپنا کرم فرماتا ہے، بغیر فرشتے کے خود گناہ کو مٹوا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن فرشتے بھی انسان پر احسان نہ جتائیں کہ او میں نے معاف کیا تھا، میں نے لکھا تھا، میں نے مٹایا تھا۔ فرشتوں کو بھی گواہ نہیں بناتے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے کرم کا صدقہ ہے۔ جب اللہ گناہ کو خود مٹوا دیتے ہیں تو اس سے مغفرت کا کتنا بڑا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ چند دن رہ گئے ہیں، اس چند دن میں اللہ تعالیٰ کے کرم کو جتنا چاہیں لیں، مغفرت مانگیں۔ یقین جانیے کہ بلائیں جو آسمان سے اترتی ہیں حدیث میں آتا ہے کافروں کی وجہ سے نہیں اترتی، بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ جتنے حالات زمین پر آتے ہیں خراب، وہ کافروں کی وجہ سے ہرگز نہیں آتے، وہ مسلمانوں کے بدعملی کی وجہ سے آتے، وہ مسلمانوں کے بدعملی کی وجہ سے آتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چوکنا کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر حالات لاتا ہے تاکہ میرے بندے سدھر جائیں۔ الحمدللہ اس بیماری کے زمانے میں ہر گھر میں اللہ اللہ ہو گئی، ہر گھر میں نمازیں ہو گئی، ہر گھر میں تلاوت ہو گئی، اور گناہ پوری زمین سے مٹ گیا۔ اس وقت سارے فلم سنیما ہال بند ہو گئے، سارے تھیٹر بند ہو گئے، سارے عیاشی کے اڈے بند ہو گئے، سارے جوئے سٹے بند ہو گئے، سارے شراب خانے بند ہو گئے۔ اس 50-60 دن میں پوری زمین جو تھوک کے ساتھ گناہ سے پاک ہوئی ہے کبھی پاک نہیں ہو سکتی تھی۔ بازار بند ہو گئے، عیاشی بند ہو گئی، زناکاری بند ہو گئی، اور دین اس سے زیادہ توبہ استغفار کا دروازہ کھل گیا۔ انشاءاللہ بہت جلد بہتر خبر آئے گی اور اللہ تعالیٰ ایمان کے بہاریں پھولے گا، لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو جو ایمان میں آئیں گے ان کو دوست بنانا پڑے گا، ان کو سدھارنا سمجھانا پڑے گا، دین سکھانا پڑے گا۔ یقین جانیے
جیسے یہ کورونا وائرس ختم ہوگا، پوری دنیا میں جیسے صحت یابی کی کا اعلان ہوگا، ہر طبقے میں دین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی بہار آ جائے گی۔ اس وقت ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ان بھائیوں کو دین میں لانا ہے، انہیں کلمہ سمجھانا، انہیں نماز سمجھانا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس توبہ کو، اس دن کے جو چند باقی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔